وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد. وقال اللہ تبارک وتعالی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ناظرین، سیرت امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ درس میں گزشتہ درس میں ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا انتقال ہوا، اور یہ یکے بعد دیگرے جو حادثات اللہ کے نبی کی زندگی میں ہو رہے تھے اور کم عمری میں ہو رہے تھے. جب آپ 4 سال کے ہیں بنو سعد کو آپ نے چھوڑا، ولادت سے پہلے والد کا انتقال ہو جانا، 6 سال کی عمر میں والدہ کا انتقال ہو جانا، 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو جانا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالی جو علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالی اگر چاہتا تو آپ کے والد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی نہ ہوتا. اللہ کے نبی دیکھ سکتے کم عمری کے اندر والدہ کا انتقال، دادا کا انتقال نہ ہوتا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے. مگر آپ دیکھیں کہ یکے بعد دیگرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہونے والے حادثات کے اوپر سیرت نگاروں نے اللہ کے نبی پر جب لکھا ہے، آپ کے اس دور کو اور ان حادثات کو، ان واقعات کو، تو اس کے اندر سے بہت سی جو اللہ کی تدبیروں کے حصے، پلاننگ، مصلحتیں ہیں، اس کو بیان کیا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور ایوب علیہ السلام نے جب وہ بیمار ہوئے تھے یہی کہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اس بیماری نے مجھے چھوا ہے اور اے اللہ تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اس کے باوجود یہ سلسلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاری اور ساری ہیں. اس کے پیچھے جو مصلحت ہے، جو حکمتیں ہیں، آپ دیکھیں. موج غم پہ رقص کرتا ہے حباب زندگی، ہے الف لام میم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی. جس طریقے سے موجیں ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک آتی ہیں، تو اقبال نے اس کو یوں تعبیر کیا کہ غم انسان کے ساتھ موج غم پہ رقص کرتا ہے حباب زندگی. ایک موج آئی اور اس کے اوپر وہ پانی کا بلبلہ ہے، کتنی کم عمر اس کی ہے. پھر اس کے بعد دوسری موج آئی، پھر تیسری موج آئی، تو غم کی موجوں کے اوپر جو ہے وہ یہ بلبلہ جو ہے وہ جس کی بہت مختصر سی زندگی ہے، اور غم اتنی تیزی کے ساتھ اس کی زندگی میں آتے چلے جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا یہ غم، اس کی حکمت، اس کی مصلحت. اگلے مصرے میں کہتے ہیں ہے الف لام میم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی. الف لام میم کیا مطلب ہے نہیں معلوم، مگر اللہ کی کتاب کا یہ حصہ ہے. آگے بڑھو، کتاب کا یہ جز ہے، کتاب کا یہ حصہ ہے. اسی طریقے سے یہ غم جو زندگی میں ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے مگر زندگی کا ایک حصہ ہے. قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں کر. اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں بھی یکے بعد دیگرے یہ تمام کے تمام غموں کا ایک سلسلہ جاری ہے، اور بہت کم عمری کے اندر. اب سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسند احمد میں بھی ہے. کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ. اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو غم سے اور مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے. ہوائے بیاباں سے ہوتی ہے کاری، جواں مرد کی ضربت غازیانہ.
اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بھی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت بڑی بھلائی تھی مستقبل میں جو آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجنا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اسی کا یہ حصہ تھا، اسی کا یہ ایک تدبیر کا اللہ تعالیٰ کے یہ حصہ تھا۔ گویا کہ کشاں یہ حالات آپ کو اس مقام تک لے جا رہے تھے جس کو اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں ان میں یہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ دل کی نرمی یہ ایک بہت بڑی دولت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں ان اللہ رفیق و یحب الرفق، اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے، اور جس قدر انسان استفادہ کرتا ہے نرمی کے ذریعے سے سختی سے نہیں کر سکتا۔ اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ یہ جو رقت اور نرمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر پیدا ہو رہی تھی بچپن سے، والدہ کی وفات پر آپ کے آنسو، دادا کی وفات پر آپ کے آنسو، یہ چیز آپ کے دل کے اندر رقت، نرمی، رحم، شفقت پیدا کر رہی تھی۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیموں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ واقعات بہت سے ہیں، ایک واقعے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جس وقت اللہ کے نبی نے عمرہ قضا کیا، یعنی 7ویں سال میں ہجرت کے، تو اس وقت جو ہے وہ حمزہ رضی اللہ عنہ کی بچی جو یتیم تھیں دوڑی دوڑی اللہ کے نبی کے پاس آتی ہے، چچا چچا کرتے ہوئے، میرے چچا میرے چچا۔ اللہ کے نبی نے اس بچی کو اٹھایا اور آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، آنسوؤں کی جھڑیاں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے رواں ہو گئیں۔ یہ یتیموں کے لیے رقت، یہ ہمدردی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اور پھر اس نبی نے یتیموں کے حقوق کو لے کر جو اپنے صحابہ کرام کو ترغیب دی، جو شوق دلایا، اور پوری امت کو جو آپ تعلیم دے گئے، اور آپ کے گھر میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں کتنے ہی یتیم بچے ہیں جو پرورش پائے ہیں یکے بعد دیگرے۔ اللہ کے نبی نے جو شوق دلایا صحابہ کرام کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے تعلق سے 3 صحابہ کرام سامنے آتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی یہ میرے چچا کی بیٹی ہے لہٰذا میں اس کی پرورش کروں گا۔ دوسری طرف جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی میرے چچا کی بیٹی ہے، اور اس کی جو خالہ ہے وہ اس کی والدہ کی سگی بہن ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ وہ بھی کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی پرورش میں کروں گا۔ تینوں کے درمیان تنازع کھڑا ہو جاتا اس کی پرورش کو لے کر۔ اب اللہ کے نبی کے اس اسوہ کو، صحابہ کرام کے اس زندگی کے اس پہلو کو سامنے رکھیں، ایسی سینکڑوں مثالیں صحابہ اور صحابیات کی زندگی میں ہیں، اور سوچئے کہ تمام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر، نبوت کے صحابہ کرام کے دور کے اندر 110 ہجری کے اندر آخری صحابی کا انتقال ہوا ہے طفیل رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد تابعین کا دور ہے، تبع تابعین کا دور ہے۔ اس پورے دور میں آپ بتا دیجئے کہیں کہ صحابہ کرام نے اور تابعین نے، تبع تابعین نے کوئی یتیم خانہ کھولا ہو جہاں پر بچے والد کی شفقت سے محروم رہتے ہیں، چچاؤں کی شفقت سے محروم رہتے ہیں، ماموں کی شفقت سے محروم رہتے ہیں، گھر کے اندر خالاؤں کی محبت سے محروم رہتے ہیں، والدہ کی محبت سے محروم رہتے ہیں۔ بہرحال ٹھیک ہے، آج ہمارے سماج کے اندر وہ منظر نہیں ہے جو صحابہ کرام نے پیش کیا تھا کہ اپنے گھروں کے اندر یتیم کی وہ پرورش کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کے اوپر وہ سب سے بہترین گھر ہے کہ جہاں پر کوئی یتیم بچہ، کوئی یتیم بچی پرورش پاتی ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کسی گھر کے اندر یتیم بچی، یتیم بچہ پرورش پاتا ہو اس کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہوتا ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے بہترین گھر ہے وہ جہاں یتیم ہو اور اس کی پرورش ہوتی ہو اچھی طرح سے، اور برا ہے گھر زمین پر وہ جس گھر کے اندر یتیم بچے ہوں اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس سے گزارا، یتیم کا دکھ، اس کا درد، اس کی رقت، اس کی سوچ، اس کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے گزارا۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہان کے لیے جہاں رحمت بنا کر بھیجا تھا وہاں اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اور پوری آپ کی سیرت میں کئی واقعات آئیں گے کہ اللہ کے نبی یتیموں کے لیے کتنے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال رکھنے والے ہوتے تھے۔ اس کی شہادت آپ کی زوجہ خدیجۃ الکبریٰ نے دی، صحابہ کرام نے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو اللہ نے وہ احساس کرایا۔ لہذا اللہ کے کام دیکھو، کیا پہلے ہے اور کیا بعد۔ بدر مجھے نظر آتا ہے غار ہرا سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان غموں سے گزر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان مراحل سے گزار کر آپ کو اس مقام تک لے جا رہا ہے جو مقام آپ کے لیے اللہ نے طے کیا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ لہذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جہاں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے آپ کو یتیم پایا تو بہترین ٹھکانہ نہیں دے دیا؟ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آگے فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو لہٰذا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یتیم کے ساتھ سختی نہ کیجیے۔ یعنی ایک ہی صورت میں اللہ نے جہاں یہ فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں فرمایا تو لہٰذا اے نبی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو یتیم کے ساتھ آپ سختی نہ کیجیے۔ تو یہ دونوں باتیں ہمیں بتلا رہی ہیں اللہ کی تدبیریں، اللہ تعالیٰ کی پلاننگز، اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب آئیے مزید اس عنوان کے تحت ہم کچھ باتیں سنیں۔ یتیم اس کے معنی جو بیان کیے ہیں علماء لغت نے، یتما، یتما، یتیمن، غم اور یکتائی، لونلینس۔ لہٰذا ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ ایک یتیم کو جس کے ماں باپ یا والد انتقال کر گئے ہوں، فاسٹر نیڈ اس کے سب سے زیادہ جو ضرورت ہوتی ہے، بنیادی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو ایموشنلی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے، جذباتی طور پر اس کو ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فاسٹر ایڈاپشن، اس کو جلد از جلد ایڈاپٹ کر لیا جائے، اور تیسرے جو ہے فاسٹر کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا خیال رکھا جائے فوری طور پر۔ ان تینوں باتوں کو آپ سامنے رکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں چیزیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فراہم کی۔ ہم بھی سمجھیں کہ یتیم جو سوسائٹی میں ہوتا ہے ہمارے سماج کا سب سے کمزور حصہ ہوتا ہے، لہٰذا اس سماج کے اوپر اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے حقوق ہیں۔ لہٰذا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر مکی صورتوں کے اندر اس کی ترغیب دی کہ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور ترہیب، ڈرایا بھی، ہاں کیوں نہیں، بلکہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو، ان کا احترام نہیں کرتے ہو، ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے ہو۔ ظاہر سی بات ہے اس میں مزید ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کے اندر 2 یتیم بچوں کا تذکرہ آیا ہے۔ جب خضر اس گھر کی دیوار بنا دیتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ نے کیوں دیوار بنا دی جبکہ اس بستی کے لوگوں نے نہ ہمیں کھانا دیا نہ پانی دیا، مسافر کے حق کو انہوں نے پہچانا نہیں، اس اعتبار سے آپ کچھ اجرت ہی لے لیتے۔ تو خضر نے جو وجوہات بتائی ہیں ان میں سے اس کی وجہ یہ بتائی کہ اس گھر کے اندر 2 یتیم بچے رہتے تھے، ان کے ماں باپ نیک تھے، انہوں نے وہ خزانہ گھر کے نیچے دفن کیے ہوئے تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ انہیں بڑا ہونے کے بعد وہ خزانہ ان کو مل جائے، ورنہ اس بستی کے لوگ تو اتنے ناہنجار تھے کہ آنے جانے کا راستہ اس کو بنا لیتے، اور وہ خزانہ اگر نکل آتا
تو جنہوں نے مسافر کو کھانا پانی نہیں دیا کیا ان یتیم بچوں کو ان کی امانت لوٹا دیتے؟ آج آپ دیکھیں یتیموں کے ساتھ دنیا کے اندر ہمیشہ سے برا سلوک کیا جا رہا ہے اور قیامت تک یہ مسئلہ رہے گا۔ دین اسلام نے اس معاملے میں ایک مکمل رہنمائی کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ جو ہے وہ اس معاملے میں پیش کیا۔ جہاں پر مکی صورتوں کے اندر سورہ انعام ہے، سورہ دہا ہے، سورہ معون ہے، سورہ دہر ہے، سورہ بلد ہے، سورہ کہف ہے، سورہ فجر ہے اور دیگر مکی صورتوں کے اندر یتیموں کے حقوق کا اللہ نے ذکر کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے پر وعید، وارننگ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ اور دوسری طرف صرف ترغیب اور ترہیب تک نہیں رکھی بلکہ مدنی صورتوں کے اندر ان کے قانونی اور وراثتی حقوق کا ذکر کیا اور اللہ کے نبی نے وہ حقوق ان کو دلائے۔ لہٰذا سورہ بقرہ اس کے اندر میراث کے حقوق ہیں، میراث کے تعلق سے، یتیموں کے تعلق سے وصیت ہے۔ سورہ انفال کے اندر مال غنیمت میں ان کے حصے کا اللہ نے ذکر کیا۔ سورہ حشر کے اندر مال فے کے اندر یتیموں کے حصے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ نے نکاح، ایڈاپشن یتیموں کا، اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مکمل ایک شریعت نازل کی ہے، اس کے تعلق سے اللہ نے احکامات نازل کیے اور اللہ کے نبی نے اس کی شرح کی۔ آج ہماری سوسائٹی کے آس پاس آپ یتیموں کو دیکھیں اور ایک سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ اس یتیم کے ساتھ قرآن اور سنت کی روشنی کے اندر کیا اس کے ساتھ وہ رویہ ہو رہا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا؟ اس کے ساتھ وہ رویہ ہو رہا ہے جو اللہ کے رسول نے تعلیم جس کی دی، صحابہ کرام نے جس کے اوپر عمل کیا؟ دیکھیے اس اعتبار سے صحابہ کی زندگی کو یہ ایک مکمل باب ہے، مکمل چیپٹر ہے۔ جہاں کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے یتیموں کو مقدم رکھتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں تذکرہ کیا متعدد مقامات کے اوپر، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، رشتہ دار، یتیم۔ لہٰذا جو ہے وہ یہ تمام کے تمام باتیں ہماری سوسائٹی کو اس کے اوپر سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ آج ہماری سوسائٹی میں ان یتیموں کا معاملہ کس مقام پر پہنچا ہوا ہے۔ ہم اس کے تعلق سے سوچیں، اس کے تعلق سے غور کریں، اس کے تعلق سے ہم سوچیں۔ آج پوری دنیا کے اندر 153 سے لے کر 160 ملین پوری دنیا کے اندر آج جو آنکڑا ہے اس کے مطابق، اور یہ ظاہر سی بات ہے ایک جو آنکڑا ہے اس سے کہیں زیادہ ہی تعداد ہوتی ہے، پوری دنیا کے اندر آج 153 سے لے کر 160 ملین یتیم بچے ہیں بلا تفریق مذہب، تمام مذاہب کے ملا کر 153 سے لے کر 160 ملین یتیم بچے آن ریکارڈ ہیں۔ اور آئے دن ہم ٹیلی ویژن کے اوپر پروگراموں کے اندر سنتے رہتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کے ساتھ، ان یتیم بچیوں کے ساتھ جہاں پر وہ رہتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے۔ ہندوستان کے اندر قریب جو ہے وہ 35 ملین جو ہے وہ بچے یتیم ہیں جو ہمارے اپنے ملک کے اندر ہیں بلا تفریق مذہب۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے دین نے اس معاملے میں ہمیں ایک مکمل رہنمائی کی ہے، تو اس حوالے سے ہمیں آج ری تھنک، دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو کچھ ہم یتیموں کو لے کر رہے ہیں وہ اس کا سولوشن ہے یا یہ ہے کہ جو اللہ کے نبی نے اور دین نے ہمیں دیا ہے۔ بہرحال عبد المطلب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سلسلہ آگے جاری اور ساری رہتا ہے، اور آپ اپنے چچا ابو طالب کے گھر جو ہے وہ رہتے ہیں، یہیں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اگلی زندگی کا سلسلہ یا پرورش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جس طریقے سے اب تک اللہ کے نبی کی زندگی میں جو بھی لوگ آئے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات بابرکت کا تجربہ کیا، برکات کے ظہور کو دیکھا۔ یہی معاملہ ابو طالب اور ان کی فیملی نے بھی کیا۔ کتنی شہادتیں یکے بعد دیگرے ہیں۔ لہٰذا ابو طالب جو ان کی زوجہ ہے، ان دونوں کی شہادتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت زندگی کو لے کر ہمیں ملتی ہیں۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کے اندر ابو طالب کے بہت سے اشعار ہیں۔ ان میں سے یہ جو شعر ہے، جو بخاری کے اندر یہ شعر موجود ہے، بلکہ وہ پوری دعا کا حصہ ہے، بخاری کی
1008 نمبر کی روایت کے اندر یہ شعر ہے ابو طالب کا، وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالَ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلَ۔ اس شعر کے اندر جہاں ابو طالب کی عقیدت، محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر، آپ کی سوچ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی کچھ خوبیاں اور کمالات کے اوپر بھی اس کے ذریعے سے روشنی پڑتی ہے کہ وہ چمکدار چہرے والے، اس سے معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کا چہرہ کیسا تھا، وہ چمکدار چہرے والے کہ جس کے چہرے کے حوالے سے بارش کی دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ ابو طالب کا شعر ہے، بخاری کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی کا مقام اور مرتبہ، یا اس کے ذریعے سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے رسپیکٹ جو ابو طالب کے دل میں تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت اور شخصیت، یتیموں کے جو سہارا ہیں اور جو بیواؤں کے آبرو کے محافظ ہیں، یہ ابو طالب کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی زندگی ہی سے لے کر جو کمزور طبقہ ہے سوسائٹی کا، اس کے لیے اللہ کے نبی کے دل کے اندر رقت تھیں۔ یہ روایت ابواب الاستسقاء کے اندر بخاری کے اندر موجود ہے، کوئی شخص اگر دیکھنا چاہے تو مکمل روایت کو وہاں پر دیکھ سکتا ہے۔ آپ کے بچپن سے متعلق بہت سی شہادتیں ہیں، یہاں پر اب ہم اس کو کلب کر لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں جنہوں نے دیکھا ہے آپ کے بارے میں کیا شہادتیں دی ہیں۔ ابو طالب کا شعر تو ہم نے دیکھا، اسی کے ساتھ یہ قول بھی ابو طالب ہی کا ہے، لم ارا منہ قذبۃ ولا ضحکا، میں نے اللہ کے نبی کو کبھی بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا اور کبھی بھی آپ کو ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ آج ہمارے بچے ہوں، ہمارے نوجوان ہوں، ان کو آپ کہیں بھی دیکھیے، کیا وہ بغیر مذاق کے، کسی کا تمسخر اڑائے بغیر، کسی کی کھلی اڑائے بغیر رہ سکتے ہیں؟ ہمارے سماج اور معاشرے کو آپ دیکھیے۔ مگر ابو طالب کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، اور کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی کسی کا مذاق اور ٹھٹا نہیں کیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، البتہ اے نوجوانوں تمہارے لیے اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے، زندگی کو سنجیدگی کے ساتھ گزارو۔ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تمسخر کرنے سے، کسی کا مذاق اڑانے سے منع کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تعلیم دینے کے لیے آئے تھے نبوت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت سے پہلے بھی اس سے پاک اور صاف رکھا۔ آپ نے کبھی کسی کا مذاق نہیں اڑایا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں نہ ہی میں نے آپ کو جھوٹ بولتے دیکھا، نہ مذاق کرتے، ولا جاہلیہ، اور جس طریقے سے نوجوانی کے وقت میں، جوانی کے دور میں بچے جاہلیت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس طرح کی کوئی حرکت میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے نہیں دیکھی۔ لہٰذا اسی کے ساتھ ساتھ ولا وقف مع الصبیان، اور اسی طریقے سے میں نے کبھی بھی اللہ کے نبی کو آوارہ گردی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے، نوجوان ہیں تو دوست ہوتے ہیں، دوست ہوتے تو آوارہ گردی، ابھی یہاں ہے کبھی وہاں ہے، چلو ادھر چلو ادھر، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو آوارہ گردی عموماً جو نوجوانوں میں ہوتی ہے، والدین گھر میں پریشان ہیں، کہاں گیا بچہ پتہ نہیں، کس کے ساتھ گیا پتہ نہیں، تو یہ دوستوں کے ساتھ جو آوارہ گردی کبھی بھی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ اور اللہ کے نبی کے اسوہ کو سامنے رکھو، اللہ کے نبی نے کبھی کسی کا مذاق اڑایا، نہ اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ بولا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی جو نوجوان جاہلیت کا معاملہ کرتے ہیں وہ کیا، کبھی کسی بزرگ کا مذاق اڑایا، کبھی اپنے سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ میں آپ نے ہنسی ٹھٹا کیا، اور نہ ہی آپ نے کبھی نوجوانوں کے ساتھ آوارہ گردی کا معاملہ کیا۔ لہذا اسی کے ساتھ آپ دیکھیں، یہ گواہی تو ابو طالب کی ہے، اسی طرح کی گواہیاں ابو طالب کی زوجہ کی بھی ہیں۔ اس گھر کے اندر اس وقت تک گھر کے ممبرز کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کھا لے۔ یہ رسپیکٹ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ابو طالب اور ان کے پورے کنبے کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا تھا۔ یکے بعد دیگرے ہر جگہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا، چاہے حلیمہ سعدیہ ہو، آمنہ ہو، عبد المطلب ہو، ابو طالب ہو، الم یجد کا یتیمن فآویٰ، اس کی تفسیر ہے یہ، اس کی شرح ہے یہ۔ لہٰذا ام ایمن جنہوں نے آپ کی پرورش کے اندر حصہ لیا ہے،
کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی مانگ کر نہیں کھایا. اب چھوٹے بچے ہیں، 6 سال کا بچہ ہے، اور 6 سال سے زیادہ تر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے ساتھ رہے ہیں. ام ایمن یہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کبھی مانگ کر نہیں کھایا، ورنہ بچے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، امی یہ دو، امی وہ دو، بہن سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، بڑی بہن سے، والد سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مگر اللہ کے نبی ایسی سنجیدگی کا مظاہرہ آپ کے بچپن میں تھا کہ ام ایمن رضی اللہ عنہا کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ اس کم عمری میں آپ بڑے بچوں کی طرح سے سلوک کرتے تھے. ظاہر سی بات ہے غیرت مند نوجوان ہی ہوتا ہے جس کو مانگتے ہوئے حیا آتی ہے کہ کیسے وہ مانگے، اس کے اندر سینس جو کریٹ ہوتا ہے عزت نفس کا وہ ایک وقت کے بعد پیدا ہوتا ہے، ورنہ بچے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں، مانگتے ہیں. ام ایمن کہتی ہے اللہ کے نبی نے کبھی مانگ کر نہیں کھایا، دیا کھایا. اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، یہ چاہیے، ورنہ بچے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ہماری امت کی مائیں بہنیں، ان کے لیے اس کے اندر بہت بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت پرورش اس طرح سے کریں کہ ان کے اندر ایک احساس پیدا کریں کہ وہ مانگنے کی عادت یا مطالبات کی صورت میں ایک مینو سامنے رکھیں. ان چیزوں سے اپنے بچوں کو اس طرح سے پرورش کریں کہ وہ اس سے گریز کریں، انہیں بتائیں کہ اللہ کے نبی کا بچپن کیسا تھا. اسی کے ساتھ ساتھ جو نبی یہ سکھانے آیا ہو کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، غیرت کا سبق جو نبی دینے کے لیے آیا ہو، وہ نبی بچپن ہی سے جو ہے وہ کبھی مانگ کر نہیں کھایا اور کبھی ڈیمانڈ نہیں کی کہ یہ چاہیے یا یہ چاہیے یا یہ چاہیے. اسی طریقے سے جو کھانا آپ کے سامنے پیش کیا گیا، اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس کے اندر نقص نہیں نکالا. کھانے کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں آپ نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا. عموماً بچے کرتے ہیں، آپ نے ان کو دیا مجھے نہیں دیا، ان کو کم دیا مجھے زیادہ دیا، مگر اللہ کے نبی نے کبھی اعتراض نہیں کیا. ابو طالب کثیر العیال تھے، بڑی فیملی والے تھے، مگر اللہ کے نبی کی زندگی میں ایک آپ ایسا واقعہ ڈھونڈ کر نہیں نکال سکتے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسے معاملے میں بچپن میں کوئی اعتراض جتایا ہو. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش اور تمام انبیاء کی جو پرورش ہوتی ہے اس میں اللہ کی نگہداشت کا خصوصی دخل ہوتا ہے، جو یہ دلیل بنتی ہے کہ بچوں کی تربیت اور تعلیم میں کن کن باتوں کا لحاظ رکھا جانا چاہیے. ان تمام باتوں کا لحاظ رکھا جانا چاہیے جن میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھے ہیں، جس قدر اس میں سے کسی بچے کے مقدر میں لکھا ہو کہ اس کی پرورش کا حصہ بن جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری امت کی ماں اور بہنوں کو اس کی سمجھ عطا فرمائے اور وہ اپنے بچوں کی تربیت، ان کی پرورش، ان کی پرداخت اس انداز میں کریں کہ اس امت کے اندر ایسے غیرت مند افراد اس سوسائٹی میں آئیں کہ جو سماج کو دینے والے ہوں، قوم کو دینے والے ہوں، بجائے اس کے کہ ہاتھ پھیلانے والے ہوں. کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين